السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے کالج، یونیورسٹی یا دینی مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مستقبل میں پیش آنے والے تمام مسائل کے حل کی تعلیم دے سکیں؟ ہمارے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ان کو تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والے ایک ان دیکھے مستقبل میں پیش آ سکنے والے تمام مسائل کے بارے میں بھی کوئی پیش گوئی کر سکیں۔ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ تاریخ سے مدد لے کر، کچھ کتابوں کے مطالعہ سے، علماء کی تدریس اور اساتذہ کرام کی سکل سے ہیلپ لے کر بچوں کو چند مسائل کا حل تو سکھا سکتے ہیں، لیکن یقیناً سب کا نہیں۔ یقیناً یہ بھی ممکن نہیں کہ بچے کو مستقبل میں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو کیا اس کے پاس اس وقت اس سچویشن میں اتنا وقت بھی ہوگا، اتنے ریسورسز ہوں گے کہ وہ کسی سے کوئی ہیلپ لے سکے، کوئی مدد لے سکے؟ ان سارے سوالات کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مستقبل میں جو ان کو مسائل پیش آ سکتے ہیں، جن چیلنجز اور ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہم ان کے حل کی تعلیم تو ان کو ضرور دیں، لیکن مستقبل میں پیش آ سکنے والے وہ تمام مسائل جن کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، ان سے نمٹنے کے لیے، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس اور سکلز سے لیس کر دیں۔ ان سکلز اور ٹیکنیکس کی ان کو باقاعدہ پریکٹس کروائیں، ان کو مشق کروائیں، ان کو اعتماد دیں کہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے، کسی چیلنج اور کسی ایشو کا سامنا کرتے وقت وہ اپنے سابقہ علم، اپنے تجربے اور سکلز کی بنیاد پر اپنے موجودہ مسائل کا حل تلاش کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پرابلم سالونگ ٹیکنیکس یا سکلز پر کہ ہم اپنے بچوں کو پرابلم سالونگ سکلز کیسے سکھائیں۔ دیکھیے، پرابلم سالونگ سکلز ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کی کوئی حتمی باؤنڈریز نہیں ہیں اور ان کی ضرورت زندگی کے آخری سانس تک پڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل نوعیت کے لحاظ سے کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل تو عارضی اور وقتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں بچوں کو آگاہی دینا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت آنے والے وقت میں اور اس کے نظام کے تحت وہ خود بخود کچھ دیر کے بعد، کچھ مدت میں وہ حل ہو جائیں گے۔ ان پر صبر کرنا اور انتظار کرنا ضروری ہے، اور کچھ مسائل کا حل انسان کے اختیار میں ہی نہیں، ان پر مستقل صبر کرنا اور دعا کرنا ہی بہترین پرابلم سالونگ ٹیکنیک ہے۔ بچوں کو پرابلم سالونگ ٹیکنیک سکھانے کے لیے یہ دونوں عوامر سکھانے بھی بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان میں پیدائشی طور پر، کسی بچے میں پیدائشی طور پر کوئی کسی ایک آنکھ سے محروم ہے، یا اسی طرح سے اس کے کسی جسمانی عضو میں کوئی نقص ہے یا خرابی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کا دنیا میں فی الحال کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس پر اپنے بچوں کو صبر کرنا یہ بھی پرابلم سالونگ ٹیکنیک ہے۔ لیکن کچھ مسائل، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں، ان پر صبر اور انتظار کے ساتھ کام کرنا، محنت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی اسٹوڈنٹ کی لکھائی بہتر نہیں ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، لیکن ابھی اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے بعض اسٹوڈنٹس کو سبق جو ہے وہ دیر سے یاد ہوتا ہے، یا بعض اسٹوڈنٹس کی اپنے دوستوں کے ساتھ یا کسی بچے کی اپنے دوستوں کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ ان بن ہے، یا ہمسایوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں۔ تو ان پر محنت کرنے سے، عقل مندی کے ساتھ اور ایک مربوط پلاننگ کے ساتھ کام کرنے سے یہ معاملات وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا اور اچھے انداز میں ان پر کام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کچھ مسائل یا نقصانات زندگی میں اچانک درپیش آ سکتے ہیں، ان کے حل کے لیے بھی بچوں کو تیار کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کسی عزیز رشتہ دار کی یا اہل خانہ کی فوتگی پر، اچانک کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر صبر کرنا، یا کسی بڑے مالی نقصان کی صورت میں کیا رد عمل کرنا ہے، اس پر کیا رد عمل شو کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور کیسے اپنے اوپر ضبط کرنا ہے، کس مقام پر رونا ہے، کس مقام پر اپنے رونے کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی بچوں کو پرابلم سالونگ ٹیکنیک سکھانے میں شامل ہیں،
اور ان کی تعلیم دینا، ان پر فوکس کرنا، بچوں کو ایسے حالات کے لیے تیار کرنا بھی اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس یا سکلز کوئی سائنٹیفک فنومینا ہی نہیں کہ اس کے ذریعے ہم صرف سائنٹیفک پروسیسز کو ہی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ہم ان کے حل کے تلاش کے لیے ہم بچوں کو تیار کریں، بلکہ یہ بچوں کی اپنی جسمانی ساخت سے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بچوں کی اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے اخلاق کی تعمیر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اپنی جسمانی ضروریات کو مینیج کرنا بھی پرابلم سالونگ ٹیکنیک سکھانے کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، دنیا کی ہر ماں کو پتہ ہے کہ اس کی بیٹی جب بلوغت کے ایام میں پہنچے گی، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گی تو اس کو ابتدائی طور پر کن علامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ بچیاں، بیٹیاں جب 8 کلاس میں، گریڈ 9 میں پہنچتی ہیں اور ان کو کسی نے اس کے بارے میں آگاہی نہیں دی، اس کے اپنے جسم کے بارے میں، جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی، کہ جب آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس سے بھی آگاہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بیٹی کلاس میں بیٹھی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے جسم میں کچھ زخم ہے جو پھٹ گیا ہے، اور اس ناگہانی صورتحال کے نتیجے میں وہ اکثر رونا شروع کر دیتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کو دوسری اپنی کلاس فیلوز کے سامنے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اساتذہ بھی اس پر فوکس نہیں کرتے، جو ان کی لیڈیز ٹیچرز ہیں، جو فیمیل ٹیچرز ہیں، وہ بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتی، انہوں نے بھی اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں دی ہوتی، اور ماں نے بھی، والدہ نے بھی اس پر فوکس نہیں کیا ہوتا۔ تو بچیاں اس صورتحال سے کیسے نپٹیں، اس صورتحال میں وہ کیا کریں، چونکہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح سے بوائز کے بھی بہت سارے معاملات جو ان کو گھر میں پیش آ سکتے ہیں، ان کو رات کو سوتے ہوئے پیش آ سکتے ہیں، زندگی میں جب ان کو پہلے ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ بچوں کی ایک ہمہ گیر تربیت کے لیے، ان کی شخصیت کی کلی تعمیر کے لیے بطور والدین، بطور اساتذہ اکرام، ان ساری پرابلمز کو سالو کرنے، ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ بچے اسکول میں آ رہے ہیں، راستے میں ان کا بیگ کسی نالے میں گر گیا، یا ان کا پاؤں پھسلا، وہ کسی مین ہول میں گر گئے، یا بچی کو اسکول اور کالج آتے ہوئے کسی نے بےہودہ فکرہ کسا، یا کسی نے ان کا پیچھا کیا، اور بچی بھی اس صورتحال سے آگاہ ہو گئی اور اس سے وہ بچنا بھی چاہتی ہے، اس کو اوائڈ بھی کرنا چاہتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے، وہ کس سے ڈسکس کرے؟ ان ساری پرابلم کا سامنا کرنے، ان کو ہینڈل کرنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے والدین سے ڈسکس کریں، وہ اپنے اساتذہ اکرام سے ڈسکس کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑیں گی۔ بچوں کو راستے میں کوئی اغوا کرنے کی کوشش کرے، ان کو زبردستی اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی پر بٹھانے کی کوشش کرے، ان کو کوئی چیز کھانے پلانے کی کوشش کرے۔ بچوں کو ایسے موقع پر شور مچانا چاہیے۔ یہ شور مچانے کی تعلیم بلکہ باقاعدہ ایکسرسائز کروانی پڑے گی۔ گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اسی طرح سے بجلی کی جو تنصیبات ہیں ان میں کسی گڑبڑ کی وجہ سے آگ لگ جائے، گھر میں کچن میں پریشر کوکر پھٹ جائے، یا گیس کا پائپ لیک ہو جائے، یا گھر میں پانی کی ٹونٹی جو ہے، جو نل ہے وہ ٹوٹ جائے اور پانی اپنے پریشر کی وجہ سے یعنی وہ بہت زیادہ بہنا شروع کر دے، اور گھر میں کوئی بڑے موجود بھی نہ ہوں، ایسی صورتحال میں بچے ایسی تمام سچویشنز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ کس نمبر پہ کال کریں گے، وہ کس کو کال کریں گے، اور کس صورتحال میں ان کو فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کس صورتحال میں ان کو بہادری سے کام کرتے ہوئے، دلیری سے کام لیتے ہوئے، اور اس خطرناک صورتحال میں بھی ان کو کود جانا چاہیے۔ ان ساری سچویشن کا ڈفرینس، ان ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا، یہ بچوں کے لیے ان کو ابتدائی عمر سے ہی ہمیں پرابلم سالونگ، کہ ان کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کس صورتحال کو کیسے ہینڈل کریں گے، یہ اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ کو یہ چیزیں بچوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سکھانی پڑیں گی۔ اسکول یا کالج کے کلاس فیلوز کسی آؤٹنگ پر نکلے ہیں، کسی ٹور پر گئے ہیں، کسی پکنک پر گئے ہیں، کسی فنکشن پر گئے ہیں، اور وہاں وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے تنہا ہیں، اور بچوں نے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کے غلط مشورہ دینے پر کوئی غلط چیز کھانا پینا شروع کر دی ہے، انہوں نے کوئی نازیبہ حرکات شروع کر دی ہیں، انہوں نے کوئی بیہودہ وہاں پر کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو ہمارا بچہ ایسی صورتحال سے کیسے بچے، ان سے کیسے دور ہو جائے، وہ ان کے بارے میں کس کو کیا اطلاع دے، اور وہ آئندہ ایسے دوستوں کو ہی اوائڈ کرے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو دوست بنانے اور دوستوں کو پہچاننے کی ٹیکنیک سے بھی آگاہ کرنا پڑے گا، اور قرآن اور حدیث میں جتنی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑیں گی، یہ سب بھی پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کا حصہ ہیں۔
دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور کوئی اختلاف شروع ہوا، اختلاف شدید نوعیت اختیار کر گیا۔ اس جھگڑے کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کو تھانے کچہری میں جانے سے کیسے روکنا ہے، اور اس کو مختلف خاندانوں کی باہمی چپکلش بڑھنے سے اور رنجش بڑھنے سے اس کو کیسے روکنا ہے، اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی کیسے ندامت، سوری، اپولوجائز، معذرت، معافی، یہ یعنی بچوں میں یہ رویہ پیدا کرنا کہ وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سوری کہنا سیکھ جائیں، وہ ندامت کا اظہار کرنا سیکھ جائیں، خواہ ان کی غلطی نہ بھی ہو، تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور اچھے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنی کمیونٹی اور اپنے معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر سے بہتر کریں۔ یہ ساری چیزیں بھی بچوں کو باقاعدہ سکھانی پڑیں گی۔ بچوں کو مسلکی تعصبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بچوں کو فرقہ وارانہ امتیازی سلوک برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، بچیوں کو صنفی بنیاد پر اور فیمیل ہونے کی بنیاد پر ان کو کسی تعصب یا امتیازی جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، اور آئندہ آنے والے مستقبل میں بچوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ تو یقیناً اللہ کی ذات کو ہی بخوبی علم ہے۔ اب سب سے اہم یہ سوال کہ ہم اتنی ساری چیزیں بچوں کو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہم بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تو دیکھیے، اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جو ڈائریکٹ، یعنی کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی پرابلمز اور ایشوز اور چیلنجز ہیں جن کا جواب، جن کا حل، سلوشن تو ہم بچوں کو ڈائریکٹ سکھا سکتے ہیں۔ مثلاً گھر میں یا گھر سے باہر، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بجلی کے کچھ تنصیبات ہیں، اسی طرح سے گھر میں کچن میں پرابلم یعنی پیش آنے والے جو ان کو مسائل ہیں، ان کا جو حل ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں تو ہم ان کو ڈائریکٹ ان کو سکھائیں گے، ہم ان کو اپنی نگرانی میں سکھا سکتے ہیں، ہم ان کو موک ایکسرسائز کروا سکتے ہیں، ہم ان کو کچھ ویڈیو دکھا سکتے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آنے والے مستقبل میں بے شمار ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم ڈائریکٹ ابھی نہ پیش گوئی کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو ہر قسم کے مسائل سے نمٹنے کے لیے 3 کام بطور والدین اور اساتذہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے، اور بچوں کی تربیت میں یہ شامل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ بچوں کو اپنے مزید کلوز کریں، بطور والدین بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرا کریں، ان سے مزید ڈسکشن کریں، ان کو اپنے ساتھ اپنے ایشوز، اپنے مسائل، اپنے چیلنجز، اپنی پرابلمز، اپنی تکلیفیں، اپنے مصائب اور کسی قسم کا بھی مسئلہ آپ کے ساتھ وہ آسانی سے ڈسکس کر سکیں۔ بچوں کو خریدیں، ان کے مسائل کو کھوجیں، پھر ان مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کریں، کچھ وقت ان کو دیں، اور ان کو اپنے مسائل سے نمٹنے کی باقاعدہ آپ ان کو تربیت دیں۔ پہلا کرنے والا کام تو یہ ہے۔ اور دوسرا کرنے والا کام اس سلسلے میں انتہائی ضروری یہ ہے کہ بچوں کو عبادات میں اور اسی طرح سے دعاؤں میں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچوں کو اللہ کے بھی، اپنے خالق اور مالک کے بھی قریب کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی، اور بالخصوص صبح و شام کے جو اذکار ہیں۔ دیکھیے، صبح و شام کے اذکار تو اتنی بڑی نعمت ہیں، چند منٹوں میں یہ جو چند دعائیں ہیں، یہ صبح و شام اپنے بچوں کو یعنی ہر قیمت پر کوشش کیجئے کہ بچے ان دعاؤں کی پابندی کریں۔ ان دعاؤں کے الفاظ پر آپ غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ دعائیں در حقیقت ایسی ناگہانی صورتحال میں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہی یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، جن مصیبتوں پر، جن آفات پر، جن حالات پر انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، اور انسان ان پر کنٹرول کر نہیں سکتا، ان کے بارے میں پیشگوئی کر نہیں سکتا، اور صرف خالق و مالک حقیقی کو ہی آئندہ آنے والے معاملات کا اور حالات کا علم ہے۔ اس لیے ان تمام حالات سے بچنے کے لیے پھر یہ صبح و شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، عبادات ہیں۔ دوسرا یہ کام کرنے والا ہے کہ بچوں کو آپ ان کا پابند بنائیں، آپ ان پر عمل کرنے کی بچوں کو باقاعدہ ریہرسل کروائیں، پریکٹس کروائیں۔ اور تیسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ بچوں کو بک ریڈنگ کا، مطالعہ کا، یعنی آپ خود بھی بچوں کو اپنی نگرانی میں کچھ بکس ان کو آپ پڑھائیں، اور بچوں کو جنرلی بھی کہ جب ان کے پاس فارغ وقت ہو وہ کوئی کتاب لے کر بیٹھیں۔ بعض اوقات کتابوں کا مطالعہ انسان کو، بچوں کو وہ کچھ سکھا دیتا ہے جو عام حالات میں والدین اور اساتذہ نہیں سکھا پاتے۔ بچے کتابوں سے بہت سارے واقعات کی صورت میں بہت سارے مسائل کا حل سیکھ جاتے ہیں، اور زندگی کی بہت ساری سکلز، بہت ساری لائف سکلز وہ ان کتابوں کے مطالعہ سے سیکھ جاتے ہیں۔ بچوں کو تاریخی کتابیں، بچوں کو تاریخی واقعات کی بکس،
اسلامی واقعات کی بکس، اور بہت ہی اچھا ہو جائے کہ اس دنیا کی جو بہترین کتابیں ہیں، قرآن اور احادیث کی جو کتابیں ہیں، قرآن کا ترجمہ اور قرآنی واقعات کی کتابیں، اسی طرح سے احادیث کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہوں تو بچے صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں۔ بچے وہ تمام واقعات، وہ تمام صورتحال جن کا سلوشن، وہ تمام مسائل خود اپنی آنکھوں سے ان احادیث کتابوں میں پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، صحابہ کے لیے، ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، ان کے جو سلوشن بیان فرمائے ہیں، تو بچے وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں میں وہ کتابیں پکڑ کے بچے وہ خود پڑھیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، ان کو ہم اعتماد کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، ان میں ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک ذمہ دار انسان بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم ان کو ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی شخصیت کی ایک جامع اور مربوط پلاننگ کے ساتھ تعمیر کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔